Assalamu alaikum, I'm Zishan. I am an English instructor. I hope you will be rocking in your life. In any language, three things are very important in order to communicate in an effective way. Number one, vocabulary. We must have the required vocabulary in order to communicate. Number two, the knowledge of grammar. Grammar enables us to arrange words in a meaningful way. Number three, our pronunciation should be good. کسی بھی زبان میں بات چیت کے لیے اپنا مطلب دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر ون، کہ جس بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس ووکیبلری ہو، ذخیرہ الفاظ ہو. نمبر ٹو، ہمارے پاس پھر گرامر کا علم ہونا چاہیے اسی زبان کا جس زبان میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. گرامر کا علم کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ذخیرہ الفاظ کو ایک بامعنی طریقے سے اس کی ترتیب دے سکیں، ارینجمنٹ کر سکیں تاکہ ہمارا فکرہ بامعنی ہو، میننگ فل ہو. نمبر تین، ہمارا تلفظ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور انگلش میں تو اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ انگلش میں تھوڑا سا اسٹریس آگے پیچھے کر دیں ورڈ پہ تو میننگ چینج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. Today we are going to discuss parts of speech in English language, or we can say that we are going to study grammar of English language. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کی اسٹڈی کرنا. پارٹس آف اسپیچ کی اسٹڈی کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم انگلش گرامر پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم انگلش گرامر کا سرسری جائزہ لیں گے کہ یہ ہے کیا، پارٹس آف اسپیچ ہیں کیا. You must have observed the process of building a house or a strong and beautiful wall. What ingredients are required in order to build a beautiful and strong wall? آپ نے گھر کی تعمیر ہوتے دیکھی ہوگی، تو گھر کی تعمیر میں جب دیواروں کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اجزاء کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو کون کون سے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ایک مضبوط اور خوبصورت دیوار بنانے کے لیے؟ We need bricks, cement, steel, sand and a good mason in order to build a beautiful and strong wall. ایک اچھی مضبوط اور خوبصورت دیوار بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس میں اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری، سریا وغیرہ چاہیے، لیکن ایک اچھا مستری بھی چاہیے جو کہ ان کو اچھی طرح ارینج کرتا ہے، اینٹ کو اینٹ کی جگہ پہ رکھتا ہے، ان کے اندر جو وہ سیمنٹ ہے وہ اچھی ترتیب سے رکھتا ہے، اور اس میں پیٹرن کا ارینجمنٹ کا بہت اچھا خیال رکھتا ہے اس میں اینٹوں کے لگانے میں. یعنی وہ تتر بتر طریقے سے نہیں وہ رکھتا ہے، بالکل اس کو ایک سیدھ رکھتا ہے تاکہ خوبصورت لگے اور مضبوط بھی ہو. Now let's assume for a minute that the wall that we are talking of happens to be our sentence. آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم دیوار کی بات کر رہے ہیں، تو دیوار ہے ہمارا انگلش میں وہ سینٹنس جس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بنیادی اکائی انگلش میں سینٹنس ہے. جس کو اچھا سینٹنس بنانا آ گیا سمجھیں اس کو انگریزی آ گئی. ہم ایک اچھی اور مضبوط دیوار کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارا سینٹنس جو ہے نا وہ وہی دیوار ہے. The ingredients that we require in order to build a strong and beautiful wall. In the same way, to build a good English sentence we need some ingredients. Those ingredients happen to be the parts of speech. If we want to structure a good English sentence, we do need parts of speech. جس طرح دیوار کو بنانے کے لیے ہمیں سارے انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے ایک بھی مس ہو، فرض کریں ریت ہی نہ ہمارے پاس ہو، تو سارا کام ہمارا ادھر ہی رہ جائے گا. اگر ریت کے بغیر بنانا بھی چاہے تو وہ کیا بنائے گا، وہ تو دیوار کھڑی نہیں رہے گی. اسی طرح ہمارا انگلش کا سینٹنس بنانے کے لیے ہمیں سارے پارٹس آف اسپیچ کا علم ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو ہم اچھا فکرہ نہیں بنا سکیں گے. یہاں پہ مستری جو ہے وہ اسپیکر ہے. جس طرح دیوار بنانے کے لیے مستری اہم ہے، مستری کو پتہ ہے کہ اس دیوار کو کس طرح ارینج کرنا ہے، اینٹ کہاں پہ رکھنی ہے، سیمنٹ کہاں پہ لگانا ہے. اسی طرح جو انگلش اسپیکر ہے وہ مستری ہے، سمجھیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پارٹ آف اسپیچ کہاں پہ فٹ ہونا ہے. اگر وہ یہ جانتا ہے تو تبھی وہ ایک اچھا فکرہ کنسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ جو پارٹس آف اسپیچ کو صحیح جگہ پہ فٹ کرنے کا معاملہ ہے، یہ گرامر کا علم ہے. Let's see how many parts of speech there are in English language. Let's discuss first part of speech, noun. A noun is the name of a place, person or thing. Noun اس کو اسم کہتے ہیں ہم اردو میں. یہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے. شخص، جگہ یا چیز، یہ تو ہیں فزیکل چیزیں. اب ایک ایبسٹریکٹ چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، وہ ہے آئیڈیا. یہ ایک سوچ ہوتی ہے. یعنی a noun is the name of a place, person, thing or an idea. اب آئیڈیا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ایمانداری، بہادری، بریوری، آنیسٹی، کائنڈنس. یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کو ہم
اپنے 5 سینسز کے ذریعے پرسیو نہیں کر سکتے. سیکنڈ پارٹ آف اسپیچ از pronoun. A pronoun is a word that adds some meaning to the meaning of a noun. pronoun ایسا لفظ ہوتا ہے یا ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو noun کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں, یعنی یہ noun کے بارے میں کچھ کہتے ہمیں نظر آتے ہیں. We must keep in view the gender and case of the pronouns when we are using them. جب ہم pronouns کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ مذکر کے لیے pronoun اور ہوتا ہے, مؤنث کے لیے اور ہوتا ہے, واحد کے لیے اور ہوتا ہے, جمع کے لیے اور ہوتا ہے. Third part of speech is adjective. An adjective says something more about a noun or a pronoun. Or in other words, we can say that an adjective adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective جس کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں اردو میں, noun یا pronoun کے معنی میں اضافہ کرتا ہے, یعنی adjective noun یا pronoun کے بارے میں کچھ اضافی چیز ہمیں بتاتا ہے. Next part of speech is verb. Verb and tense are the two names of the same thing. A verb shows an action or state in an English sentence. English verb or English tense in a sentence is the most important part of speech. We can have one word meaningful sentence in English, and this word must be a verb. For example, we can say go followed by a full stop. It can stand a complete meaningful sentence in itself, consisting of only one word go, and this word is a verb. We can never have a complete meaningful sentence in English without using a verb. If we use all the parts of speech in a sentence except the verb, our sentence cannot be complete, because it is the verb that completes a sentence and makes it meaningful. Verb یا tense ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, یعنی اس کو آپ tense بھی کہہ سکتے ہیں, verb بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ کام کیا کرتا ہے, verbs انگلش سینٹنس میں یا تو کسی حالت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کو, یا پھر ایکشن کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ کام کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں. انگلش میں ایک ورڈ پر بھی مشتمل ایک بامعنی فقرہ ہو سکتا ہے, اور وہ ورڈ کون سا ہوگا, verb کا ہوگا, کیونکہ verb کے بغیر انگلش میں کوئی بھی فقرہ مکمل نہیں ہو سکتا. اگر ہم سارے پارٹس آف اسپیچ اس میں ڈال دیں لیکن صرف ورب نہ ڈالیں تو پھر وہ فکر آپ کا بے معنی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ انگلش ٹینسز سیکھیں. واٹ آر انگلش ٹینسز, واٹ از لرننگ آف انگلش ٹینسز. لرننگ آف انگلش ٹینسز مینز ٹو ہیو دا ابیلٹی آف یوزنگ دا رائٹ فارم آف ورب ایٹ دا رائٹ پلیس ان این انگلش سینٹینس. کسی بھی فکرے میں اگر صحیح جگہ پہ صحیح ورب کی فارم کو لگانا آ گیا تو سمجھیں آپ کو انگلش ٹینسز آ گئے. تو انگلش ٹینسز کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ورب کی 4 یا 5 جو فارمز ہوتی ہیں, اگر ایسی ایس والی ڈالیں تو پھر 5 فارمز بن جاتی ہیں. تو ان فارمز کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کرنا انگلش ٹینسز ہے. یعنی جس کو ورب کے صحیح استعمال کرنے کا اندازہ ہو گیا یا فن آ گیا, سمجھے اس کو انگلش ٹینسز آ گئے. An adverb adds meaning to the meaning of number 1, verb number 2, an adjective number 3, another adverb in the same sentence. اگلا پارٹ آف اسپیچ ایڈورب ہے. ایڈورب کیا کرتا ہے کہ کسی بھی انگلش سینٹنس میں یا تو ورب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے یا ایڈجیکٹو کے معنی میں اضافہ کرتا ہے, یا کسی سینٹنس کے اندر موجود کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے. نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ از پریپوزیشن. A preposition shows connection between a noun and a noun or a noun and a pronoun in the same sentence. اگلا پارٹ آف اسپیچ ہے پریپوزیشن. یہ کیا کام کرتی ہے, کسی انگلش سینٹنس میں ناؤن اور ناؤن کا تعلق بناتی ہے یا پھر ناؤن کا پروناؤن کے ساتھ تعلق بناتی ہے, یعنی یہ ریلیشن کو شو کرتی ہے. ناؤن کا ناؤن کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے یا ناؤن کا پروناؤن کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے. نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ از کنجنکشن. Conjunctions are small words that are used to join two words, two phrases, two clauses or two sentences. Conjunctions کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں انگریزی میں جو 2 الفاظ کو جوڑنے کے کام آتے ہیں, یا 2 phrases کو, یا 2 clauses کو, یا 2 sentences کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں, جس طرح کہ and, but, thou, yet, یہ سارے conjunctions ہیں. Next part of speech is interjection. Interjections are the words that show sudden emotions. These emotions include happiness, sadness, surprise or wonder. Interjections کیا کرتے ہیں, یہ ایسے الفاظ ہیں جو
اچانک ہوئے ایموشنز کا پتہ دیتے ہیں ہمیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جو سڈن ایموشنز کو ظاہر کرتے ہیں. یہ سڈن ایموشنز خوشی کے ہو سکتے ہیں, غمی کے ہو سکتے ہیں, یا پھر حیرت کے ہو سکتے ہیں. Some English grammarians say that articles are also included in the list of parts of speech. If we include them, then we have 9 parts of speech. There are 2 types of articles in English. Number 1, definite article, the, the, they. These 3 pronunciations are possible. Number 2, indefinite articles, a and an. So this was the brief introduction of parts of speech. We will discuss all the parts of speech in a detailed manner in our coming videos. یہ ایک مختصر تعارف تھا انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کا. ہم آنے والی ویڈیوز میں ان تمام پارٹس آف اسپیچ کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں گے تفصیلاً انشاءاللہ. That's all. See you in the next video. Take care. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا. آنے والی ویڈیوز میں پھر ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. And it's time for goodbye.